یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہی آیت آخر میں آئے گی صرف اس فرق کے ساتھ کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تو جو کا تو ہوگا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، یعنی عدل اور شفاعت کے اندر ترتیب صرف بدل جائے گی. یہاں جو ہے لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ہے، وہاں ہوگا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، پھر آخری ٹکڑا جو کا تو ہے ولا هم ينصرون. یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمان قوم کے اندر جب زوال آتا ہے تو اس کا اصل سبب ایمان بالآخرت میں ضعف کا پیدا ہو جانا ہے. میں نے بارہا یہ بیان کیا ہے، اور پچھلے سال جو یہاں پر محاضرات قرآنی ہوئے حقیقت ایمان کے موضوع پر، تو ایک تقسیم یاد ہوگی جو حضرات اس میں شریک رہے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ میں نے ایک تقسیم کی کہ جہاں تک ایمان اصولی علمی نظری اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے، اہم ترین ایمان ایمان باللہ یا توحید. لیکن جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، فقہی ایمان کا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان مانا جائے، تو وہ ہے ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت. جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا چاہے بڑے سے بڑا موحد ہو، آخرت پر کتنا ہی یقین رکھتا ہو، رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اس امت کے دائرے سے خارج. لیکن عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسان کے عملی رویے کے اوپر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے، جس کی چھاپ پڑتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے. اگر یہ گرفت رہے کہ جانا ہے اللہ کے حضور، پیشی ہونی ہے، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں، وہاں کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، اگر اس ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو، اس کی انٹینسٹی بھی ہو، پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ جو ہے اسے غیر مؤثر نہ کر دے. یہ غیر مؤثر کرنے والے اعتقادات یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا، لہذا کچھ تھوڑی بہت جو ہے ان ہستیوں کے لیے کچھ جو ہے ڈنڈوت کی جائے، کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لائے جائیں، تو ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا. یا یہ کہ اسی طریقے سے ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے، اس لیے کہ ہم تو ایک خاص امت سے متعلق ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے انبیاء کی نسل سے، ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، تو بہرحال ہمارے ساتھ کوئی ترجیحی معاملہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہم وزن نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ہم اگر جہنم میں جھونکے بھی گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، دو جگہ یہ آیت آئی ہے صرف اس ایک فرق کے ساتھ، معدودہ یا معدودات. معدودات کے وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ اطلاق 2-3 پر ہوتا ہے. گویا کہ صرف 2-3 دن کے لیے صرف ہم جہنم میں جھونکے جائیں گے، باقی ہمیں نکال لیا جائے گا. خلود فی النار ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے زیرو سے جب ضرب دی جائے تو بڑی سے بڑی رقم ہو، زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی. ایمان بالآخرہ کتنا ہی اپنی جگہ پر مضبوط ہو، کتنا ہی اس پر یقین ہو، بعث بعد الموت پر بھی اور حشر و نشر پر بھی، لیکن اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ شامل ہو جائے، شفاعت باطلہ کا کوئی تصور ہو، یا یہ کہ اپنے بخشے بخشائے ہونے کا کوئی تصور ہو، ہم تو اللہ کے خاص منظور نظر ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایمان بالآخرہ گویا کہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا. اگرچہ موجود ہے بظاہر زبانی اقرار کی حد تک، لیکن اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی اثر انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے کے اوپر پھر ظاہر نہیں ہوگا. چنانچہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ابتدا اور اختتام پر، اور اس میں سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایمان پر سب سے زیادہ آنے والی بات کون سی ہے؟ کہ ہم تو بہت فضیلت والی قوم ہیں. یعنی ان دونوں آیتوں کا تعلق دیکھیے کہ سابقہ رکوع کے مضامین کے ساتھ اصل میں تعلق کیا ہے، کیا چیز مانے ہو رہی تھی. ان کے علماء نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انہی کے قرب کی وجہ سے جو یثرب کے جو یہ قبائل تھے وہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا. پہلے مرتبہ جو 6 افراد جو ہیں جو ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 کے موسم حج میں،
ان کے پاس جب حضور پہنچے ہیں اور آپ نے دعوت پیش کی ہے تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کلنکھیوں سے دیکھا، اس لیے کہ یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ، اور یہود سے وہ سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، جب ان کی بعثت ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کو مانیں گے، ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو انہوں نے آپس میں کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں یہود، تو سبقت کرو، پہلے تم ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ وہ ایمان لائے۔ تو گویا کہ وہ علم جو انہیں حاصل ہوا اس وجہ سے کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ہاں تذکرے تھے کہ نبی آخر زمان کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ ذریعہ بن گیا، وسیلہ بن گیا یہ علم ان کے سبقت الی الایمان کا۔ لیکن وہی جو ان کا عجب تھا، غرور تھا، ان کا فخر تھا، اپنی جو بھی نسلی برتری ہے اس کا جو تصور تھا، یہاں پر بھی نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، لیکن یہ فضیلت تمہارے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، ہماری عطا کردہ ہے۔ عطا کردہ شے وہ ہوتی ہے کہ جو دینے والا جب چاہے سلب بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو یہ وحی جو ہم نے کی ہے آپ کی طرف، یہ قرآن مبارک جو آپ کو ہم نے عطا کیا، جب چاہیں سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے حافظے سے محو کر دیں، آپ کے قلب سے سلب کر لیں، ہمارا اختیار کامل ہے۔ اس لیے کہ جو وہبی شے ہے، عطائی شے ہے، وہ جو بھی واہب ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہے وہ شعر بڑا پیارا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ کوئی ہماری خانہ زاد شے نہیں ہے، ہمارا وجود، ہماری حیات، ہماری زندگی عطائی ہے، عطا کرنے والے نے دی ہے، جب تک اس کا وہ حکم ہے ہم رہیں گے، جب اس کا فرمان آئے گا ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے انی فضلتکم علی العالمین سے پہلے پھر تکرار کی گئی، انعمت علیکم، میں نے انعام فرمایا تم پر، یہ میری دین ہے، میری عطا ہے، اور یہ فضیلت عطائی ہے، یہ تمہاری استحقاقی نہیں ہے، تمہارے اپنا ذاتی جو ہے اس کی بنا پر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب ان کے اندر ذرا سا ہوتا یہی ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلے دارت، ہدایت اور گمراہی کے درمیان کوئی بہت لمبے چوڑے فاصلے نہیں ہوتے، بال برابر ذرا آدمی جو ہے یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ قرآن بھی کہہ رہا کہ فضیلت دی، اس اعتبار سے اگر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ تو کوئی حرج نہیں، یقیناً اللہ نے انہیں پسند کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، قرآن مجید خود کہہ رہا اللہ نے پسند کیا، چنا، انہیں برگزیدگی عطا فرمائی، لیکن بس یہیں سے ٹھوکر کھا کر اس کو اپنا ذاتی وصف سمجھ لینا اور اس کی بنا پر مغرور ہو جانا، اس کی بنا پر فخر جو ہے اپنے اندر پیدا ہو جانا، عجب، یہی چیز ہے کہ جو پھر ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ اب اس میں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن سے ڈرو، وہ دن وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کا خیال کرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، یعنی کام نہ آ سکے گی، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی جان کسی جان کے کام نہ آ سکے گی۔ یہ تجزی جو ہے نفس کے لیے چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی اعتبار سے یہ چیز چونکہ قرآن مجید کے بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، میں چند اور مقامات کے حوالے سے اس مضمون کو موقت کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور کی حدیث کے حوالے سے یہ ساری گمراہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں، ہم بھی امت مرحومہ ہیں، جیسے وہ چوزن پیپل آف دی لارڈ، جیسے ان کو یہ غرہ تھا، یہ بھی امت مرحومہ ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، بس تیرے محبوب میں امت میں ہونے کی بنا پر ہمارا ایک استحقاق ہے اور ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہی مضمون جو 2 مرتبہ یہاں آیا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے کہ پچھلے رکوع کے اختتام پر آیا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے، وہی آیت آ جائے گی 19ویں رکوع کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں تو کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین پہلے تھے وہ آج بھی ہیں، تمہیں بھی اب مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں، اس لیے کہ تم پر بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے، ذمہ داری آ رہی ہے، اب تم شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، اپنے اس مقصد کو اور مشن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مدد ملے گی صبر اور نماز سے، جیسے کہ کہا گیا بنی اسرائیل سے۔ اسی طریقے سے یہ آیت جو دو دفعہ آئی ہے بنی اسرائیل سے خطاب میں
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعین ہی یہی مضمون آپ کو مل جائے گا آیت نمبر 254 میں، مسلمانوں سے خطاب کر کے. آیت الکرسی جو ہے 255، اس سے جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کے راستے میں صرف کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی. تو یہ مضمون جو ہے اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے. چنانچہ 2 مرتبہ اگر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آیا تو جب مسلمانوں سے خطاب کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی بات دہرائی گئی. ویسے یہ کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بار بار آیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی اور کے بوجھ کو. ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنی اپنی گٹھلیاں جو ہیں اپنے اپنے کندھوں پر ہوں گی. نیکی ہے تو وہ بھی کسی کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی کی اگر بدی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن کہ جس دن نفع نہیں پہنچائیں گے، نہ کوئی مال جو ہے مفید ہوگا، نہ بیٹے مفید ہوں گے، نہ بیٹے کام آ سکیں گے. البتہ یہ کہ اگر اولاد صالح ہے اور اس کی تربیت میں اگر والدین کا اپنا بھی حصہ ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ ہے کہ محض کسی کا نیک ہونا جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا ہے اپنے قلب سلیم کے ساتھ. دل پر میل نہ آنے دیا جائے، دل کے اندر، روح کے اندر آلودگی نہ آنے پائے، گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ اس کو ملوث نہ کر دیں. اسی طرح وخشوا یومن، یہ سورہ لقمان کی آیت بڑی اہم ہے. وخشوا یومن لا یجزی والد عن ولدہ شیئا ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی والد جو ہے اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے. اور وہ تو 2 مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والے ہیں، جیسے کہ سورہ معارج میں بھی آیا ہے اور آخری پارے میں بھی آیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنے بیٹوں سے بھی. ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی ہی دھن، اپنی ہی فکر ہوگی. ہر ایک کو جو ہے وہ بس اپنا انجام جو ہے اس کے بارے میں فکر ہو، دامنگیر ہوگا. کسی اور کے بارے میں وہ کچھ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا. اس سے بھی زیادہ لرزہ طاری کر دینے والے الفاظ جو ہیں وہ سورہ معارج کے ہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ. جس دن کے انسان یہ چاہے گا، مجرم یہ چاہیں گے کسی طرح فدیے میں لے لیے جائیں ان سے اس کے بیٹے، اور فدیے میں لے لی جائے بیوی بھی، اور فدیہ میں لے لیا جائے بھائی بھی، اور اس کا وہ سارا کنبہ قبیلہ جس نے کہ اسے پناہ دی، پالا پوسا، اس کی حفاظت کی، اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام مخلوقات فدیے میں لے کر اور کسی طریقے سے اس کو نجات مل جائے. تو اب یہ کیفیت جو ہے جب تک کہ یہ سامنے نہ رہے اس وقت تک ایمان بالآخرہ جو ہے اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر انسان کے قلب پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر وارد نہیں ہوگا. دوسرا فرمایا ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. اس میں اصل میں اگرچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شفاعت کی نفی کلی بھی آئی ہے، لیکن بعض مقامات پر اس کا ایک اثبات بھی آیا ہے. اور وہ اثبات یہ ہے کہ جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور جسے اجازت دے دے. چنانچہ شفاعت کی پھر ہمارے ہاں 2 قسمیں ہوئی ہیں، احادیث میں ان کی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن اس میں فرق و تفاوت کیا ہے بنیادی طور پر. ویسے یہ مضمون آئے گا بالکل یکجا ہو کر، جس آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی، اس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں، کوئی بھی شفاعت اور کوئی سفارش نہیں. لیکن اگلی آیت آیت الکرسی میں ہے، اس میں تھوڑا سا استثناء جو ہے کر دیا گیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے؟ تو معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت وہاں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے اس میں بس ایک باریک فرق اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جانی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے اپرووڈ ہو، اور جو شفاعت کرے اسے بھی اذن ملے۔ قرآن مجید سے یہ دوہری اذن کا ثبوت ملتا ہے، تب شفاعت کا کوئی اس بات ہے، استثناء جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا مقصد جو بیان کیا ہے علماء نے، اور وہی واحد توجیہ ممکن ہے کہ وہ کچھ شخصیات کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے اس کے اظہار کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، ان کا اونچا درجہ ہے، یہ صدیقین میں سے ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الرسل ہیں، آخر المرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو مختلف شخصیتوں کے مقام کے اظہار کے لیے کہ ان کی بات سامنے آئے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے۔ اگرچہ اس میں ایک جو ہے اشکال رہتا ہے کہ اگر تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے کہ یہ کھلے عام کوئی دربار لگا ہوا ہو اور اس میں واضح طور پر اجازت دی جائے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں فلاں کی، تو پھر تو ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا، وہ تو پھر صاف نظر آ جائے گا۔ تو اس کا جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں القاء ہوں گی، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طور سے ایکسپریس جو ہے کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ القاء کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے حق میں اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی، اس اعتبار سے ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے، ان کی شفاعت جو ہے یہاں مفید ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے، کسی ہستی کو اختیار حاصل ہے، کسی کا استحقاق ذاتی ہے، یہ در حقیقت یہ شفاعت باطلہ ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی حق کو ناحق یا ناحق کو حق کر دے گی شفاعت، یہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، یہ پھر وہ زیرو ہے کہ جس سے ایمان بالآخرہ جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ عدل کا لفظ آتا ہے برابری کے لیے، عدل کہتے بھی اسی کو ہے، برابر برابر، اسی معنی میں یہ سورہ انعام میں لفظ آیا ہے ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق آسمان اور زمین کا، اللہ ہی نے روشنی اور جو اندھیرے ہیں وہ بنائے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے برابر دوسری ہستیوں کو کر دیتے ہیں۔ تو عدل کے معنی یہاں پر برابر کر دینا، اسی معنی میں فدیے کو عدل کہا گیا ہے، گویا کہ کسی کا وہ برابر کا ہو کر بدل بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اسیر تھے غزوہ بدر کے، تو فدیہ جن سے لیا گیا گویا کہ وہ ان کی جان کا بدل بن گیا، جیسے کفارہ ہوتا ہے وہ گناہ کا بدل بن جاتا ہے، اسی طرح فدیہ جو ہے وہ کسی کے جرم کا گویا کہ وہ کفارہ بن کر اس کا معاوضہ، اس کا بدل بن جاتا ہے۔ تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کہیں کوئی مدد کسی جانب سے ہو سکے گی۔ تو یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان اور یقین کے مؤثر ہونے کے لیے یہ گویا کہ اہم ترین ہے کہ یہ چیزیں مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا وہاں تو انسان کو لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، ہاں اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس کسی نے بدی کمائی ہوگی ذرے کے ہم وزن اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی بہت سی نیکیاں کفارہ بنتی رہتی ہیں اس کی بہت سے تقصیرات کا، کوتاہیوں کا، خصوصاً جو صغائر ہیں، صغیرہ گناہ وہ دھلتے رہتے ہیں نیکیوں کے ساتھ، لیکن بہرحال اس سے یہ کہ موجود ہوگا، انسان دیکھ لے گا۔ جیسے کہ آپ کو بیلنس شیٹ ملتی ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے بہرحال انٹریز موجود ہوں گی کہ تمہارے اس کریڈٹ کی وجہ سے وہ ڈیبٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ انسان کے اصل فیصلہ کن شے اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا کردار ہے، اس کی اپنی روش ہے۔